اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ آپ درود پاک کی فضیلت کے بارے میں احادیث مبارکہ جو ہیں اور علماء امت کے بیان جو ہیں وہ سن رہے ہیں۔ پہلے آپ نے درود پاک کی فضیلت سماعت فرمائی، پھر اس آدمی کے متعلق بھی ارشادات سنے جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک نہیں بھیجتا۔ آج درود پاک کے متعلق وہ مسائل اور بیان ہیں کہ جہاں پر وہ مقامات ہیں اور اوقات ہیں کہ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ سب سے پہلے نماز کے اندر جب آخری التحیات آدمی بیٹھتا ہے تو جب تک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک نہیں بھیجے گا اس وقت تک اس کی نماز مکمل نہیں ہوگی۔ اسی طرح دعائے قنوت کے آخر میں بھی احادیث کے اندر مذکور ہے کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا چاہیے۔ نماز جنازہ کی دوسری تکبیر کے بعد میت کے لیے جب دعا کی جاتی ہے تو ہمیشہ یہ اصول ہے کہ پہلے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کی جائے، پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا جائے، اور اس کے بعد اپنے دوسرے کام جو ہیں جیسے نماز جنازہ ہے تو پھر میت کے لیے دعائے مغفرت کی جائے۔ خطبہ میں جمعے کے دن خطبہ ہے یا نکاح کا خطبہ ہے یا کوئی بھی خطبہ انسان جب دیتا ہے تو پہلے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجے۔ مؤذن کے آذان کے جواب دینے کے بعد یعنی جب آذان ختم ہوتی ہے تو حدیث مبارکہ میں ارشاد ہے کہ پہلے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو، اس کے بعد دعائے وسیلہ جو ہے اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ، وہ دعا جو ہے دعائے وسیلہ اسے پڑھا کرو۔ اسی طرح جب اقامت ہوتی ہے تو اس وقت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا جاتا ہے۔ دعا کرتے وقت جب انسان کوئی بھی دعا کرتا ہے تو دعا کی ابتدا میں اور اس کے درمیان اور اس کے آخر میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجنا چاہیے۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت اور مسجد سے باہر نکلتے وقت جو دعا مسنونہ ہے بسم اللہ وسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنبی وافتح لی ابواب رحمتک وفضلک، یہ دعا بھی مذکور ہے کہ پہلے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام، پھر اپنے لیے اللہ کی رحمت کے دروازوں کے کھلنے کی التجا۔ اور اسی طرح مسجد سے جب نکلے تو اس وقت بھی یہی الفاظ جو ہیں وہ دہرانے چاہیے۔ اور صفا اور مروہ پر جب انسان صفا اور مروہ پر سعی کرتا ہے، بڑے متبرک مقام ہیں دونوں، اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں بھی ان کا ذکر ارشاد فرمایا ہے کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ اللہ رب العزت کی عظمت کے نشان ہیں، اللہ رب العزت کی قدرت کے نشان ہیں اس زمین کے اندر۔ فرمایا کہ جب صفا اور مروہ کی سعی نصیب ہو تمہاری خوش قسمتی ہے تو اس وقت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھی بھیجو۔ مجلس میں کوئی بھی مجلس ایسی ہے جہاں دو چار آدمی اکٹھے ہیں تو وہاں ضروری ہے کہ اللہ رب العزت کی تعریف، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام۔ اگر کوئی ایسی مجلس ہے کہ جس کے اندر نہ تو اللہ رب العزت کا نام نامی اسم گرامی ہو اور نہ ہی حضور فخر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک پر درود پاک ہو تو ایسی مجلس قیامت کے دن ان لوگوں کے لیے باعث حسرت ہوگی اور وہ افسوس کریں گے کہ یا اللہ ہم اکٹھے تو ہوئے لیکن نہ تو تیری تعریف کی اور نہ ہی تیرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف کی۔ تو ہر مجلس میں چاہیے کہ وہ درود پاک پڑھا جائے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اسم گرامی جب انسان سنے تو اس وقت درود پاک لازمی پڑھے۔ لبیک اللہم لبیک، حج کے لیے جب انسان
احرام باندھتا ہے یا عمرے کے لیے جب احرام باندھتا ہے تو لبیک کہنے کے بعد جب فارغ ہوتا ہے تو اس وقت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح حجر اسود جو ہے اس کا بوسہ لیتے وقت، حجر اسود کی اپنی شان ہے، اللہ رب العزت نے اسے جنت سے زمین پر اتارا ہے، اور یہ اہل ایمان کے لیے قیامت کے دن گواہی دے گا، جس نے بھی اس کا استسلام کیا یا اس کا بوسہ لیا، اللہ رب العزت کے ہاں یہ اس کی گواہی دے گا، اس کے ایمان کا گواہ ہوگا۔ اسی طرح بازار میں جاتے وقت، بازار میں داخل ہوتے وقت اور بازار سے واپسی پر بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا چاہیے۔ رات کو سو کر جب انسان اٹھتا ہے تو اس وقت بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھے۔ قرآن مجید کے ختم کرنے کے بعد جب قرآن مجید بندہ تلاوت کرتا ہے، شروع میں بھی درود پاک پڑھے اور ختم کے بعد بھی درود پاک پڑھے۔ اگر انسان پر کوئی رنج اور غم ہیں، کوئی مشکل اوقات ہیں، تو اس وقت بھی اسے چاہیے کہ وہ درود پاک جو ہے اسے پڑھے، اس کی برکت سے اللہ رب العزت اس کے غموں کو دور فرما دیں گے۔ جمعہ کے دن درود پاک کی بڑی فضیلت ہے۔ جمعہ کے دن، جمعے کی رات میں ہر وقت درود پاک کثرت سے بندے کو پڑھنا چاہیے، شب جمعہ میں بھی، اور جمعہ میں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بعض حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ جمعہ کے دن گویا جتنی بڑی فضیلت ہے یا شب جمعہ کی، اس سے بڑھ کر اور کوئی فضیلت نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح مسجد کے پاس سے گزرتے وقت اور اس کے دیکھنے کے وقت، اگر مسجد کو دیکھا ہے تو اس وقت چاہیے کہ درود پاک پڑھے، اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اسم گرامی لکھتے وقت بھی درود پاک مکمل لکھنا چاہیے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ علماء نے منع فرمایا ہے کہ صرف صاد ڈال دے یا صاد لام عین میم ڈال دے، فرمایا کہ یہ بندہ کنجوس ہے، اسے چاہیے کہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اسم گرامی ہے وہاں پورے کا پورا نام جو ہے وہ تحریر فرما دیا جائے۔ اسی طرح صبح کے وقت اور شام کے وقت، گناہ سے جب توبہ کی ہے اس وقت، محتاجی جب ہے انسان کو، فقر و فاقہ ہے تو اس وقت، اور منگنی اور نکاح کے وقت، وضو کے بعد، نمازوں کے بعد، اور ہر کام شروع کرنے سے پہلے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا چاہیے۔ جب ہم درود پاک پڑھتے ہیں تو اس میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس میں سیدنا حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا اسم گرامی بھی ہے، ان پر بھی درود پاک پڑھتے ہیں۔ تو اس کی دو توجیحات علماء کرام نے لکھی ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو سارے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، کسی نے بھی امت کے لیے درود پاک نہیں پڑھا، کسی نے امت کے لیے سلام نہیں بھیجا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے امت کے لیے سلام بھیجا تو اس کے بدلے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا کہ میری امت جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم پر بھی درود پاک بھیجے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ سب ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ شریف کو تعمیر فرما دیا تو اس کے بعد سب اہل بیت اکٹھے ہوئے اور یہ دعا کی، ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے جو بوڑھے لوگ بیت اللہ کے حج کے لیے آئیں انہیں میرا سلام کہنا۔ اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جتنے جوان اس بیت اللہ کی حج کے لیے آئیں انہیں میرا سلام کہنا۔ حضرت سارہ نے عرض کی کہ یا اللہ، جتنی مستورات حج یا عمرے کے لیے حاضر ہوں ان کو میرا سلام کہنا۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ، جتنی باندیاں اور آزاد لونڈیاں اور غلام آئیں ان سب کو میرا سلام کہنا۔ تو سب عالم ابراہیم جو ہیں وہ دعائیں بھی کرتے رہے اور آمین بھی کہتے رہے۔ تو اس کے بدلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا حق بنتا ہے کہ وہ بھی ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم پر اسی طرح درود و سلام بھیجتے رہیں۔ انہوں نے چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اس حضور کی تشریف لانے سے پہلے ہی سلام بھیجا تھا تو اس کے بدلے میں ساری امت کو حکم ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم پر بھی درود و سلام بھیجیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں درود پاک کی زیادہ سے زیادہ کثرت سے پڑھنے اور اس کی جتنی بھی برکتیں ہیں ان سب سے مستفیض فرمائیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، علی اللہ توکلنا۔